جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ نئے وی لاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے وی لاگ میں دو اہم موضوعات پہ بات کریں گے۔ ایک شنگھائی تعاون تنظیم کا جو سربراہی اجلاس تھا 2 روزہ، وہ اسلام آباد میں آج اختتام پذیر ہوا، اور اس اجلاس سے جہاں پہ ظاہر ریجنل کنیکٹیوٹی یا جو بھی ممبر ممالک ہیں اس کے آپس کے معاملات اور دیگر ایشوز پہ ایک دوسرے کے ساتھ جہاں پہ تعاون کی بات ہے، وہیں پہ پاکستان اور بھارت کے حوالے سے بڑی اہم خبر سامنے آ رہی ہے۔ بہت میجر بریک تھرو ہونے جا رہا ہے دونوں ملکوں کے درمیان، اس کے متعلق آپ کو ہم اپڈیٹ کریں گے، اور پھر اس پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے بڑے اہم موضوع پہ۔ پنجاب کالج میں جو مبینہ ریپ کا واقعہ ہوا، آج وزیر اعلیٰ نے اس پہ پریس کانفرنس بھی کی اور اس واقعے کو جو ہے وہ جعلی قرار دیا، اور انہوں نے کہا یہ فیک نیوز کے ذریعے سارا ڈرامہ رچایا گیا۔ اس کے متعلق آپ کو بڑے اہم حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا یہ صرف سوشل میڈیا وغیرہ کے لوگوں کا کیا دھرا ہے، یا خود گورنمنٹ کی اپنی نااہلی بھی اس میں شامل رہی، اور اصل میں معاملات کو الجھانے میں کن کن کا کردار رہا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے اس وی لاگ کے دوسرے حصے میں۔ تو جناب وی لاگ شروع کرتے ہیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یعنی کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے 2 روزہ سربراہی اجلاس میں، جو کہ اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ بڑے عرصے بعد ایک بڑی ایکٹیویٹی ہوئی اسلام آباد میں، پاکستان میں، اور یقیناً یہ خوش آئند ہے، اور حتیٰ کہ مطلب یہ تو ظاہر ہوا ہے کہ یہ 2-3 روز اسلام آباد اور پنڈی کے رہائشیوں کے لیے تو کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ ان کو گھروں تک جو ہے وہ محصور کر دیا گیا، اور چھوٹی بڑی مارکیٹ تمام وہ بھی بند کر دی گئیں، پیٹرول پمپس بند کر دیے گئے۔ لیکن ظاہر ہے جب پاکستان کیونکہ ایک نارمل ملک تو ہے نہیں، انفارچونیٹلی ایکسٹرا آرڈنری صورتحال ہے، دہشت گردی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، پھر جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ تو ایسے میں اس طرح کے پریونٹیو میئر جو ہے وہ گورنمنٹ کو پھر لینے تھے، کیونکہ بہت سے اہم ملکوں کے ہیڈ آف جو اسٹیٹس ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے، جیسے چائنا کے وزیر اعظم تھے، پھر رشیا کے وزیر اعظم بھی تھے، اسی طرح انڈیا کے وزیر خارجہ تھے۔ تو یہ ایسے جو سیکیورٹی میئر تھے یہ لینا مجبوری تھی گورنمنٹ کی، کہ وہ یقینی بنائے آنے والے مہمانوں کے حوالے سے، کیونکہ یہ پی ایم ایل این کا معاملہ نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہ موجودہ گورنمنٹ کا معاملہ نہیں ہے، یا یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا معاملہ تھا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی تھوڑی بہت بھی ہینکی پینکی کہیں پہ ہوتی تو یہ اوورال ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ یقینی طور پہ ہو سکتا تھا۔ بہرحال اچھے طریقے سے سارا انجام کو پہنچا یہ معاملہ، اور جہاں پہ بھارتی وزیر خارجہ 9-10 سال بعد پاکستان آئے، تو بائی لیٹرل تو کوئی ٹاکس نہیں ہوئی، لیکن اس میں سب سے بڑی خبر جو نکل کے آ رہی ہے جیو نیوز سے وابستہ سینئر صحافی اعزاز سید، ان کے مطابق پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے درمیان اسی کانفرنس کے دوران ہلکی پھلکی بات چیت ہوئی ہے، اور ممکنہ طور پہ یہ جو پہلا نتیجہ نکلا ہے اس اپنا اس کانٹیکٹ کا، اس جو اہم ملاقات کا، یا آپ کی چٹ چیٹ جو بھی آپس میں ان کی وہاں پہ بات چیت ہوئی ہے اس کانفرنس کے دوران، تو اس کا پہلا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کرکٹ روابط ہیں ان کی بحالی کا امکان روشن ہو گیا۔ جی ہاں، اگلے سال پاکستان میں آئی سی سی چیمپئن ٹرافی ہونے جا رہی ہے فیبروری مارچ میں، اور یہ ایونٹ اس کی پاکستان میں اس وقت بھرپور تیاری چل رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے قذافی اسٹیڈیم کے انکلوجر کو گرا کے ان کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے، اپنا امپروو کیا جا رہا ہے، اسی طرح کا کام جو ہے وہ پنڈی اسٹیڈیم میں بھی ہو رہا ہے۔ تو پاکستان میں اس وقت آن گراؤنڈ بھرپور تیاری ہے، اور یہ بڑی ظاہر بہت بڑی خبر ہوگی، بڑی خوشائند بات ہوگی کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے جو سپورٹس ریلیشن ہیں یا کرکٹ کے حوالے سے بالخصوص معاملات اگر بحال ہوتے ہیں، اور بھارت کی ٹیم پاکستان اگر آتی ہے، تو یقیناً یہ دونوں ملکوں کے لیے بڑا اچھا ہوگا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو لے کے، اور اسی سے آگے پھر جا کے
جو بائیلیٹرل ریلیشن ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ پھر ریسٹور ہو سکتے ہیں. یہ بڑی ایک خوشائند بات ہے دونوں ملکوں کے لیے, خطے کے لیے, کہ پاکستان اور انڈیا کے معاملات جو ہیں وہ نارمل ہوں. تو یہ نتیجہ جناب بڑا اہم نتیجہ نکل کے سامنے آ رہا ہے, اور ہوپ فلی کہ یہ ایسے ہی ہو اور پاکستان اور بھارت جو ہے وہ ڈائلاگ کی میز پہ بیٹھیں اور چلیں سپورٹس سے ہی شروع کریں. لیکن سپورٹس ہمیشہ سے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے سپورٹس نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو نارمل کرنے میں. تو اس کانفرنس سے یہ سب سے بڑی خبر جو ہے وہ نکل کے آ رہی ہے کہ جناب دونوں ملکوں کے جو کرکٹ کے تعلقات ہیں وہ بحال ہو سکتے ہیں. تو اب بڑھتے ہیں جناب دوسرے موضوع کی طرف, جو کہ بڑا اہم معاملہ ہے. پنجاب کالج میں مبینہ ریپ کے واقعوں کو لے کر گزشتہ چند روز سے بہت سی کیاساریاں کی گئی, سوشل میڈیا پہ بھی بھرپور جو ہے اس کا واویلا مچایا گیا, اور اسی ریاکشن کو لے کے پھر اسٹوڈنٹس بھی سڑکوں پہ آئے. اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا پاکستان کے, خاص کر پنجاب کے مختلف شہروں میں جو پنجاب کالجز کے اسٹوڈنٹ تھے, بچے اور بچیاں, انہوں نے احتجاج کیا. اور لاہور میں صورتحال کافی کشیدہ رہی, پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا. 20-25 کے قریب جو اسٹوڈنٹس تھے اس میں جو اپنا میل اور فیمیل دونوں اسٹوڈنٹس وہ زخمی بھی ہوئے, ہسپتال میں پہنچے وہ. اور پھر اس پہ گورنمنٹ کو ایک ہائی پاور کمیٹی بھی بنانی پڑی کہ پتہ کریں یہ ہوا کیا ہے. تو آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے آج ایک پریس کانفرنس کی, بڑے غصے میں تھیں, اور اسی غصے والے لہجے میں ہی آج تقریباً انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور کافی عرصے بعد انہوں نے براہ راست میڈیا سے بات چیت کی, اور بعض سوالوں کے بھی انہوں نے جواب دیا. حالانکہ کچھ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ کی, جو کہ وزیر اطلاعات پنجاب ہیں, اس پریس کانفرنس سے پہلے کی, کہ جناب صحافیوں کو وہ ڈرا دھمکا رہی ہیں کہ خبردار اگر کسی نے آج جو ہے وہ تنگ کرنے کی کوشش کی وزیر اعلیٰ صاحبہ کو کوئی ایسا سوال کر کے, تو وہ بھی سب کے سامنے ہے, وہ کیمرے پہ ریکارڈ ہوا, اور ابھی وہ بھی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جو وزیر مشیر ہیں وہ صحافیوں کو اس طریقے سے ڈراتے ہیں, ان کے نوکریوں تک کے تانے دیتے ہیں, یا ڈراوا دیا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے کہ جناب آپ کی نوکری کھا جائیں گے ہم اگر آپ نے کو ہمارے جناب محبوب لیڈر کو ٹف ٹائم دیا, کو سوال ایسے آپ نے آکورڈ کیے. تو بہرحال یہ اصل میں سارا معاملہ انہوں نے تو مریم نواز صاحبہ جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, سارا انہوں نے مدعا جناب ڈال دیا پی ٹی آئی پہ اور سوشل میڈیا پہ. تو کیا یہ معاملہ ایسے ہی ہے؟ کیا یہ سارا سوشل میڈیا کا قصور ہے, یا پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ کا قصور ہے, یا پی ٹی آئی کے لوگوں کا قصور ہے جو سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں, کیا ان کا قصور ہے, یا یہ خود پنجاب گورنمنٹ کو اپنی بھی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے؟ اصل میں معاملہ جس آج بچی کو بھی بٹھا کے انہوں نے پریس کانفرنس کی, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ وہی بچی ہے جو 2 اکتوبر یا 3 اکتوبر کو کہیں بیڈ سے گھر پہ گری اور اس کو چوٹ لگی, پھر یہ جنرل ہاسپٹل رہی, پھر کسی اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی رہی, پھر اتفاق اسپتال میں آ گئی. تو اس کو لے کے جناب سارا ڈرامہ کیا جا رہا ہے کہ جناب دیکھیں اس کے ساتھ یہ ریپ ہوا تھا, اس لیے اسکول بھی نہیں آ رہی تھی, اور یہ ساری پریس کانفرنس اسی معاملے پہ ہوئی. اور اصل میں معاملہ تھوڑا سا اس سے مختلف بھی ہے. یہ سارا معاملہ خود پنجاب گورنمنٹ نے کمپلیکیٹ کیا, وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کمپلیکیٹ کیا, اور پھر پنجاب پولیس یا آپ کہہ لیں کہ لاہور پولیس نے معاملے کو کمپلیکیٹ کیا. وہ کیسے کیا وہ آپ کو چند ایک آپ کے سامنے چیزیں رکھتے ہیں کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کی یہ ٹویٹ ریکارڈ پہ موجود ہے, جس میں وہ عارف ملک ہمارے دوست ہیں, صحافی ہیں, وی نیوز لاہور کے لیے کام کرتے ہیں, اور انہوں نے ایک ٹویٹ کی جس میں جو اے ایس پی شہر بانو 2 نقاب پوش لوگوں کے ساتھ انہوں نے آ کے کوئی بریف کیا میڈیا کو کہ جناب ان کی وہ بچی ان کی رشتہ دار ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بچی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. تو اس پہ عارف ملک صاحب نے کوئی ٹویٹ کی, تو اس کے جواب میں جو عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ٹویٹ کی, یہ ٹویٹر پہ موجود ہے, ایکس پہ موجود ہے یہ ٹویٹ, کہ جناب آپ انہوں نے کیا لکھا کہ یہ صحافت کا اندازہ لگائیں, وہ پنجاب کالج کی بچی جو ایور کیئر میں داخل ہے جس کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, یہ اس کے والد ہیں, اور اس بات کو کیا رنگ دیا جا رہا ہے. اب عظمیٰ بخاری صاحبہ کے مطابق جو اے ایس پی شہر بانو کے ساتھ جو ایک ویڈیو شیئر کی گئی 2 نقاب پوشوں کی
ان میں سے ایک بچی کے والد تھے جو اپنا داخل تھے ایور کیئر اسپتال میں. ٹھیک ہے جی. تو عظمیٰ بہاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو اے ایس پی شہر بانو کے ساتھ 2 نقاب پوش آئے تھے ان میں سے ایک اس بچی کے والد ہے جو ایور کیئر میں ایڈمٹ ہے، جس کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، بلکہ جبکہ اس کے والدین کہہ رہے ہیں کہ وہ بچی ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایسا واقعہ نہیں ہوا. لیکن آج جو پریس کانفرنس کی مریم نواز شریف صاحبہ نے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے، اس میں جو بچی بٹھائی یہ وہ ایور کیئر والی بچی تو نہیں ہے. یہ تو اس کا جو ریکارڈ ابھی تک سامنے آیا ہے، جو بتایا گیا ہے، یہ تو گھر سے گری، چوٹ لگی، پھر جنرل ہاسپٹل گئی، پھر ایک اور نجی ہاسپٹل گئی، پھر اتفاق میں ایڈمٹ رہی. تو اس میں ایور کیئر ہاسپٹل والی بچی کہاں گئی عظمیٰ بہاری صاحبہ؟ وہ آپ کو بتانا چاہیے کہ وہ بچی کس کے متعلق آپ بات کر رہی ہیں. آپ نے خود لکھا کہ وہ پنجاب کالج کی جو بچی جو ایور کیئر میں ایڈمٹ ہے، یہ اس کے والد ہیں جو شہر بانو صاحبہ کے ساتھ آ کے بریف کر رہے ہیں کہ ان کی بچی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں ہوا. تو یہ کیا 2 الگ بچیاں ہیں؟ جو بیڈ سے گری، جس کو چوٹ لگی، جو جنرل ہاسپٹل گئی، پھر ایک نجی ہاسپٹل گئی، پھر اتفاق ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی، کیا یہ الگ بچی ہے جو آج مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی؟ اور وہ ایور کیئر والی بچی جو خود عظمیٰ بہاری صاحبہ جس کے متعلق نشاندہی کر رہی ہیں پنجاب کالج کی بچی، وہ بچی کہاں پہ ہے؟ وہ بچی کون ہے؟ یہ خود کنفیوژن یہ جو ہے وہ عظمیٰ بہاری صاحبہ نے کریٹ کی. پھر وزیر تعلیم جو پنجاب ہے انہوں نے کہا کہ جناب جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، ریکارڈ ہے، وہ سارا غائب کر دیا گیا. یہ انہوں نے ریکارڈ پہ آ کے کہا. پھر اس کے بعد پنجاب پولیس نے گارڈ کو اریسٹ کیا، جو سیکیورٹی گارڈ تھا اس کو 13 اکتوبر کو انہوں نے اریسٹ کیا. اگر کوئی ایسا واقعہ تھا نہیں تو پھر گارڈ کو اریسٹ آپ نے کیوں کیا؟ پھر سی سی ٹی وی فوٹیج قبضے میں آپ نے لی. پہلے پنجاب پولیس کہتی رہی کہ وہاں پہ ہے نہیں، بعد میں پنجاب پولیس نے کہا کہ جی ہاں جی ہم نے وہ ریکور کر لی ہے، ہم نے قبضے میں لے لی ہے، ہم اس کا انالیسز کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اے ایس پی شہر بانو کی یہ 2 نقاب پوشوں کے ساتھ ویڈیو آئی، اس پہ عظمیٰ بہاری صاحبہ کا جیسے میں نے کہا موقف آیا کہ وہ پنجاب کالج کی بچی ایور کیئر میں ایڈمٹ تھی. یہ اس کے والد ہیں جو شہر بانو کے ساتھ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری بچی کے ساتھ ایسا واقعہ نہیں پیش آیا. پھر آج جو بچی مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ پریس کانفرنس میں موجود تھی، وہ کیا ایور کیئر والی ہی بچی تھی یا یہ وہ بچی ہیں جو بیڈ جن کے متعلق کہا جا رہا ہے وہ بیڈ سے گریں، پھر جنرل ہاسپٹل گئیں، پھر ایک اور پرائیویٹ ہاسپٹل گئیں، پھر اتفاق ہاسپٹل میں آئیں؟ کیا یہ وہ بچی ہے؟ کیا یہ 2 الگ بچی ہیں؟ یہ خود کنفیوژن جو ہے یہ پنجاب گورنمنٹ اور ان کے نمائندوں نے کی ہے، وزیروں مشیروں نے کی ہے، پولیس نے کی ہے. پھر اس کے بعد کس بنیاد پہ آپ نے پنجاب کالج کی برانچ رجسٹریشن جو ہے اس کی منسوخ کی؟ کیا ایویڈنس تھا آپ کے پاس؟ پھر جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں محمد احمد خان صاحب، انہوں نے آن دی فلور آف اسمبلی کہا کہ واقعہ ہوا، ہم اس کی تفتیش کر رہے ہیں. پھر لاہور کالج کے واقعے کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ وہاں بھی ہراسمنٹ کے بڑے واقعات ہیں، اس کی بھی ہم چھان بین کر رہے ہیں. تو یہ کنفیوژن جو ہے یہ تو خود پنجاب گورنمنٹ کے اپنے لوگوں نے کریٹ کی ہوئی ہے، ان کو خود ہی چیزوں کی کلیئرٹی نہیں تھی. تو آپ کیسے ظاہر ہے سارا الزام جو ہے وہ صرف آپ ٹھہرا سکتے ہیں ان کو سوشل میڈیا کے لوگوں کو یا پی ٹی آئی پہ؟ تو وہ ظاہر ہے آپ کے سیاسی مخالف ہیں. ایک ٹیمپریچر ہائی ہے اس وقت ملک میں، اور ظاہر ہے لوگوں کے بہت سے خدشات ہیں، لوگوں کی بہت سی شکایتیں ہیں اس جعلی مینڈیٹ کو لے کر، اور جو بھی یہ اس وقت رجیم نافذ کی گئی ہے پاکستان میں جعل سازی کے ذریعے، تو وہ اس پہ لوگوں کو بڑے کنسرن ہیں، لوگوں کو بڑے اس پہ شکوے شکایتیں ہیں. وہ ظاہر ہے لیجٹیمیسی کے بڑے مسائل ہیں، اور اسی وجہ سے لوگوں کا ظاہر ہے آپ کے متعلق یا آپ کی حکومت کے متعلق کو اچھے تاثرات نہیں ہیں. تو اس کی وجہ سے یقینی طور پہ جب ان کو کوئی ایسا موقع ملے گا وہ تو رولا ڈالیں گے، وہ تو شور ڈالیں گے کہ جناب یہ دیکھیں ان کی نالائکی، ان کی نااہلی. لیکن آپ کے اپنے لوگ جو ہیں، آپ ان سے تو مریم نواز شریف صاحبہ کو پوچھنا چاہیے تھا عظمیٰ بہاری سے کہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا بھائی کہ وہ بچی جو پنجاب کالج جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے وہ ایور کیئر میں ایڈمٹ ہے، جبکہ آج جو بچی ساتھ بٹھائی ہوئی تھی اس کے متعلق کہا جا رہا تھا وہ تو جنرل ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، پھر وہ کسی اور اسپتال میں گئی، پھر اتفاق میں آئی. تو وہ بچی کہاں پہ ہے جس کے متعلق خود وزیر اطلاعات نے ٹویٹ کر کے صحافی کو جھاڑ پلانے کی کوشش کی؟ اور پھر اسپیکر پنجاب اسمبلی جیسے میں نے کہا، پھر وزیر تعلیم کے متعلق میں نے جیسے بتایا آپ کو، پھر پنجاب پولیس کے اپنے بدلتے بیانات کے متعلق آپ کو کہا، پھر گارڈ کا اٹھایا جانا، پھر اس پنجاب کالج کے برانچ
متعلقہ برانچ کو منسوخ کر دینا، یہ سارا کچھ ہوا ہے، یہ ہر چیز تو ریکارڈ پہ ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ سارا کچھ جناب فیک ہی تھا؟ بھائی اگر جینوئن طریقے سے بھی اگر آپ کی بات یہ بالکل بھی ٹھیک ہے کہ ایسا ریپ کا کوئی واقعہ خدا نخواستہ نہیں ہوا، تو پھر یہ سارا کچھ کیا تھا جو آپ کے اپنے لوگ جو ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں، اس کو کنفرم بھی کر رہے ہیں کہ جناب ایسا واقعہ ہوا ہے، ہم اس کی تفتیش کر رہے ہیں، تحقیقات کر رہے ہیں. تو یہ کنفیوژن بذات خود گورنمنٹ کے اپنے لوگوں نے پھیلائی اور اس کو بڑھاوا دیا اور جلتی پہ تیل کا کام جو ہے وہ دیا انہوں نے. تو یہ ہے سارا معاملہ. اصل میں یہ خود کنفیوژن پنجاب گورنمنٹ اور لاہور پولیس کے اپنے لوگوں کی کریٹ کی ہوئی ہے. انہوں نے کیاس کو جو ہے وہ بڑھاوا دی ہے. جو مس انفارمیشن تھی، ڈس انفارمیشن تھی، جو بھی آپ اس کو نام دیں، اس میں کردار، بنیادی کردار تو ان کے اپنے لوگوں کا ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ کے دائیں بائیں ہیں. تو ان سے بھی تو ذرا پوچھ گچھ کر لیں آپ، اپنے وزیروں مشیروں سے بھی، اپنی پولیس سے ہی پوچھ گچھ کر لیں آپ، اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ہی کچھ پوچھ گچھ کر لیں آپ. تو بہرحال یہ معاملہ تھا. ظاہر ہے ریپ وکٹم کو لے کے بات کرنا وہ ویسے بھی ظاہر بڑا عجیب ہے، اور ان کو اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ظاہر ہوا بھی تھا تو اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، اور جو بھی کلپریٹ تھے ان کو کڑی سے کڑی سزا بھی دی جانی چاہیے تھی. لیکن انفارچونیٹلی اس سارے میں ابھی تک یہی کلیئر نہیں ہے کہ اصل میں ہوا کیا تھا، کچھ ہوا تھا بھی یا نہیں، یا ایسے ہی جناب سارے جو ہیں وہ چڑھ دوڑے تھے کہ جناب یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. اس کے ساتھ ایک اور میں آپ کو چلتے چلتے بات بتا دوں پنجاب کالجز کے حوالے سے کہ 2012 میں ایک سٹیمپیڈ ہوا تھا، ایک بھگدڑ مچی تھی لاہور میں، اور الحمرہ آرٹس کمپلیکس میں قذافی اسٹیڈیم کے پاس، وہاں پہ عاطف اسلم صاحب کا کنسرٹ تھا 2012 میں. اور میں اس وقت خود دی نیوز میں تھا، دی نیوز لاہور کی ٹیم میں. تو یہ بھگدڑ مچی اور رپورٹروں تک یہ بات آئی، میڈیا پہ کمپلیٹ اس کو بلیک آؤٹ کیا گیا، کیونکہ میاں عامر صاحب اس وقت دنیا ٹی وی لا چکے تھے. دنیا ٹی وی شاید غالباً 2008-9 میں کہیں آیا، اور یہ 2012 کا واقعہ ہے. تو وہ ساری مینجمنٹ کی گئی کہ تاکہ یہ میڈیا پہ پنجاب گروپ کا نام جو ہے، پنجاب گروپ آف کالجز کا، اس طرح سے نہ آئے. اور اس بھگدڑ میں 4 سے 5 بچیوں کی موت جو ہے وہ واقع ہوئی تھی. 4 سے 5 بچیاں اس میں ہلاک ہوئی تھیں اس بھگدڑ میں، اس اسٹیمپیڈ میں. اور اس پہ بعد میں پھر اس وقت وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب تھے، اور انہوں نے باقاعدہ اس واقعے پہ پرچہ بھی دیا تھا، اور غالباً اس میں میاں عامر صاحب خود نامینیٹ بھی ہوئے تھے اس ایف آئی آر میں. تو یہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جب بھی اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ اگر ہوا ہے تو اس کو دبانے کی پنجاب کالجز کی انتظامیہ نے، میاں عامر صاحب نے بھرپور کوشش کی ہے، ماضی میں بھی کر چکے ہیں. اب تو میاں عامر صاحب کے جو بزنس پارٹنر ہیں وہ تو مریم نواز کے براہ راست رشتہ دار ہیں. جو میاں منیر ہیں وہ پنجاب کالجز میں یا میاں عامر کے دیگر پنجاب کالجز میں تو نہیں، لیکن میاں عامر کے ویسے وہ بزنس پارٹنر ہیں. اور میاں منیر کا جو صاحبزادے ہیں وہ داماد ہیں مریم نواز کے. تو اب تو پروٹیکٹ کرنا میاں عامر کو یا پنجاب کالجز کو وہ تو بنیادی ذمہ داری بن گئی پنجاب گورنمنٹ کی، مریم نواز صاحبہ کی. تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں اس لیے کہ حقائق جو ہیں وہ پورے طریقے سے شاید سامنے منظر عام پہ نہیں آ پا رہے، نہیں لائے جا رہے. لیکن جو خود پنجاب کی وزیر اطلاعات جو ہیں عظمہ بہاری صاحبہ، جو ایور کیئر میں بچی ایڈمٹ ہونے کے متعلق وہ بتا رہی تھیں، باقاعدہ ٹویٹر پہ آ کے وضاحت کر رہی تھیں، اور دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ جو اے ایس پی شہربانوں کے ساتھ 2 نقاب پوش آئے، ان میں ایک اس بچی کا والد تھا جو ایور کیئر ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی. تو وہ بچی کہاں پہ ہے؟ کیا یہ وہی بچی تھی جس کے ساتھ آج پریس کانفرنس کی گئی یا نہیں؟ بہت سے سوال ہیں، لیکن جواب جو ہیں وہ شاید کم ہے ہمارے پاس. اگلے ویلاگ تک اجازت دیں. اللہ حافظ.